ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید. کوئی اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی دوڑ کے چلتا ہے، کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پیوند ہے. یہ کون سی طریقہ ہے؟ ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے، زخموں پر پٹی باندھی جاتی ہے. حادثات کا سہارا لے کر قوم کو اضطراب میں ڈالا جا رہا ہے. ایک ہی واقعے کے اندر ہر طرف ایک جھوٹ گھڑا جاتا ہے. جب حکومت میں ناکام ہوا، ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی، نظام معیشت IMF کے حوالے کر دیا، باقاعدہ معاہدات کے ذریعے سے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا. خطے میں ہم اپنے تمام خطے کے ممالک کے مقابلے میں معاشی طور پر سب سے پیچھے رہ گئے. تو جب ایوان نے اس پر عدم اعتماد کیا تو اس نے اس وقت بھی ایک جھوٹا خط لہرایا. اندھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے جھوٹ کو قبول کیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ سب کچھ واشگاف ہو گیا. آج اس نے ایک نیا ڈرامہ رچایا. ظاہر ہے جب پہلی خبر آئی تو ہم سب لوگ پریشان ہوئے. ہم نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک ایک جھوٹ پھوٹتا رہا. گولی ایک چلی ہے یا یہ کہ برس مارا گیا ہے، گولی ایک لگی ہے، دو لگی ہیں، 3 لگی ہیں، 4 لگی ہیں، ایک ٹانگ میں لگی ہیں، 2 ٹانگوں میں لگی ہیں، گولی لگی ہے، گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں. یہ گولیوں کے ٹکڑے جو ہے وہ مجھے نہیں، بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا. جی کہاں سے ٹکڑے آ گئے اتنے زیادہ؟ جی میں نے ایسے ان کے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ نہیں گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں، لیکن اتنا لگتا ہے کہ ان کے گالوں کا بوسہ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن نیچے قمیص وہ ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی. برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹا خون لگایا تھا. یہاں بھی کچھ ایسے ہی منظر ہمیں لگ رہا تھا. پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ پنڈلی میں بھی شارگ ہوتی ہے. کیا ڈرامے ہیں ڈاکٹروں کے، اپنے بیانات پہ تضاد ہیں. کسی ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں، یا تو 5-6 دنوں میں مشکل سے لاہور سے گجرانوالے پہنچتا ہے، اور یا جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ 1 گھنٹے میں لاہور، قریبی ہسپتال بھی نہیں. اتنے بڑے حادثہ جس کی وجہ سے آسمان سر پہ اٹھایا گیا. پھر ہڈی کا علاج کینسر اسپتال میں، پھر اس کے ڈاکٹر کا رپورٹ، اور جو باہر سے ٹیم آئی ہے اس کی رپورٹ. اور واقعہ پنجاب کی سرزمین پہ، سیکورٹی پنجاب گورنمنٹ کی،
بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا، لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں، تفتیش ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی، اور بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیر اعظم پر پرچہ کاٹا جائے، رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کاٹا جائے، ISI کی DGC پہ پرچہ کاٹا جائے۔ کیا مطلب؟ کس طرح آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ اس طرح تو عام دیہاتوں میں کوئی شاید جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعوے داریاں فوراً کر دیتے ہیں، اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسی گفتگو جو کوئی عام شہری بھی شاید اس کو قبول نہ کرے، یہ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم جو رہ چکا ہے اور اس منصب کو استعمال کر رہا ہے، اس قسم کی گفتگو وہ کرے۔ کچھ تو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملے کو۔ اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہمارا عام شہری بالکل غیر سنجیدہ ہو گیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید۔ کوئی اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، اور اس کو سچ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی دوڑ کے چلتا ہے، کبھی زخمی کے اوپر پلستر ڈالتا ہے اور لمبا پیوند ہے۔ یہ کون سی طریقہ ہے؟ ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر ڈالا جاتا ہے، زخموں پر پٹی باندھی جاتی ہے، جیسے زخمی کے اوپر پتہ نہیں یہ کہ ایک ٹانگ ہے دو ٹانگیں ہیں۔ اس طرح کا ڈرامہ شاید دنیا میں کوئی مچا سکے۔ اور وہ پشتو میں ہے کہ وہ ہم دکم زے اور ڈب دکم زے تھی باران پر پران کی جائے کہ وہ شو اخرے دپان کی جائے جوڑ۔ تو اس قسم کے کہاوتوں کا وہ مصداق بن رہا ہے۔ واقعہ ادھر ہو گیا ہے، ملبہ وفاق پہ ڈال دیا گیا۔ کیا کہتا ہے مارتا تمہیں میں کسی اور جگہ پہ ہوں، آواز کہیں اور سے نکل رہی ہے۔ تو اس قسم کی ڈرامے بازیاں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ساری دنیا کو چور چور کہنا، کوئی وقار کی زبان بھی سمجھو، کوئی وقار کی زبان بھی سیکھو، اور خود سب سے بڑا چور پھر نکل آتا ہے۔ اب بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ پہلے اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹا خط کیوں لہرایا تھا۔ پہلے اس پر JIT ہونی چاہیے کہ اس نے ایک ریاستی راز کو کیوں اس طرح تشت ادوام کیا، اس کو جھوٹ بنا کے، غلط معنی پہنا کے، غلط پیغام سے اس کو وابستہ کر کے کیوں لہرایا اس نے۔ کس کس بات کو رویا جائے، کس کس جھوٹ کو رویا جائے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اب اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے۔ لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے، ٹھس ہو چکا ہے، اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اور شاید ڈرامے کے بعد کچھ ہمدردیاں، ڈرامے سے پہلے شاید کچھ ہمدردیاں ہمیں بھی ہو جاتی کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے، تھوڑا اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، تم نے وہ مواقع بھی گنوا دیے ہیں۔ اب حکیم ثناء اللہ بھی اس سے کہیں ذرا طاقتور نسخہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکیں۔ اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں دکھانی، ڈٹ جانا ہے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اور یہ کوئی چیز اب نہیں رہے۔ انشاءاللہ العزیز پوری طرح مقابلہ ہوگا، اور کوئی رعایت ان کو اب نہیں دی جائے گی۔ اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں
کہ یہاں زمین بہت سخت گرم ہے، تمہارے تلوے اس زمین کو برداشت کرنے کے قابل اب نہیں رہے ہیں۔ بہت